بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں محمد نواز شریف صاحب بہت خوش ہیں جی۔ انہوں نے کہا جی کہ اچھا ہوا جن لوگوں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ جناب خیبر پختونخوا میں جناب حکومت بن جائے پی ٹی آئی کی، انہوں نے کہا جی حکومت بننے دے پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں، ایک تو جان چھٹے گی اور پتہ چل جائے گا پی ٹی آئی والے پانی کتنے میں ہیں، کتنے پانی میں ہے پی ٹی آئی والے۔ یہ تو خیر ابھی پتہ چل جائے گا کچھ ہی دنوں میں۔ 90 دن میں انتخابات ہونے تھے، وہ ابھی تک نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ سچویشن ہے خیبر پختونخوا میں، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اچھی طرف جا رہی ہے، ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں پی ٹی آئی والے، لیکن زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، بہت جلد پی ٹی آئی والے حکومت چھوڑیں گے، احتجاج کریں گے اور ڈی چوک کو تحریر سکوئر بنائیں گے، اور ان کے ساتھ طاہر القادری صاحب بھی آ جائیں گے، کیونکہ طاہر القادری صاحب عمران خان صاحب کو نظر آنے شروع ہو گئے دوبارہ، اور یاد بھی ان کی بہت آ رہی ہے، ان کو ستا رہی ہے یاد ان کی بہت۔ اور اے این پی آن دا ادر ہینڈ خیبر پختونخوا میں بالکل دلیری سے پھر باہر نکل آئی ہے، اور جو آوازیں یا انگلیاں اٹھ رہی تھی اے این پی پہ پچھلے دور میں، پچھلے 5 سالہ دور میں، وہ دبنی شروع ہو گئی ہیں۔ ایک چیز ذرا یاد رکھیے، میں اکثر اوقات کہتا رہتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ ایک چانس ضرور دیتے ہیں، لیکن اگر ڈیلیور نہ کیا جائے تو اٹھا کے نیچے پٹخ بھی دیتے ہیں۔ بڑا امتحان ہے پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں، اور اے این پی دوبارہ سے اپنے آپ کو ریوائیو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جناب خیبر پختونخوا میں۔ آن دا ادر ہینڈ اگر دیکھا جائے تو سب پریڈکشنز ایک ہی ہیں، اور وہ پریڈکشنز یہ ہیں نومبر کے پہلے ہفتے میں جب بجلی کے بل آنے شروع ہوں گے تو لگ پتہ جائے گا اور سب کے کڑاکے نکل جائیں گے۔ کچومر ایسا نکلے گا کہ تحریر سکوئر یعنی کہ ڈی چوک بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور سب لوگ وہیں جائیں گے، اور اگر اس بار بھی نہ گئے تو پھر میرے خیال میں کسی کو گلہ شکوہ نہ کریں، کیونکہ جو حالات پچھلے کچھ ہی دنوں میں ہوئے ہیں، جو مہنگائی پچھلے کچھ ہی دنوں میں ہوئی ہے، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، الیکشن کمپین دیکھ لیں، الیکشن کمپین میں کیا کچھ ہوتا رہا، الیکشن کمپین میں کیا کیا وعدے کیے گئے، کیا کیا جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے وعدے کیے گئے تھے، لیکن 2-3 ماہ میں ہی سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم مغل صاحب، اور ابراہیم مغل صاحب کی جتنی بھی میرے خیال میں تعریف کی جائے، رسپیکٹ کی جائے، عزت دی جائے، وہ کم ہوگی، کیونکہ کھرے آدمی ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، لگتی ہیں جا کے لوگوں کو، اور کچھ لوگ برا بھی بناتے ہیں، لیکن سچی بات ہمیشہ لگتی ہے اور لوگ برا بھی بناتے ہیں۔ بشیر جان صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں جی۔ بشیر جان صاحب کا تعلق اے این پی سے ہے۔ بشیر جان صاحب کو کہا جاتا ہے جناب کہ یہ باتیں جو ہیں بڑی کرخت کر جاتے ہیں، وہی بات ہے کہ سچی بات ہوگی، کرخت ہوگی، لگے گی جا کے، جب ہٹ کرے گی تو برا مناتے ہیں لوگ، لیکن سچ بات کہی جاتے ہیں۔ بہت کم کوشش کرتے ہیں کہ کور کریں یا لگی لپٹی باتیں کریں، لیکن بشیر جان صاحب کھیلتے فرنٹ فٹ پہ ہی۔ فیصل جاوید صاحب پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور جو کچھ پی ٹی آئی کے لیے آج تک کیا بیہائنڈ دا سین رہ کے انہوں نے، میرے خیال میں بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن انسیکیورٹیز اتنی زیادہ ہے پی ٹی آئی کے اندر، ان کے اپنے فولڈز کے اندر، کہ وہ جناب ان کی ایکنالجمنٹ ان کی کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر فیصل جاوید پی ٹی آئی میں نہ ہو تو پی ٹی آئی بڑی پھیکی نظر آئے گی۔ آپ تینوں کا شکریہ بہت بہت، آپ تشریف لائے جی۔ میرے خیال میں شروع کر لیا جائے اگر ابراہیم مغل صاحب سے تو بہتر رہے گا، کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ایسی بات ہے نا، کیونکہ میں تعریفیں بھی زیادہ کر کے ابراہیم صاحب کی، اور ابراہیم صاحب اچھا مانتے ہیں نا آپ اس چیز کو؟ مانتے ہیں نا؟ بشیر جان صاحب شوق سے سنتا ہوں، اچھا یقین کرے، بس میں اچھا اتفاق ہے کہ ہم ساتھ بھی بیٹھے ہوئے، لیکن میں ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ میرے خیال میں جو آپ نے کہا وہ ان کے بارے میں صحیح تھا۔ چلے جی، بڑی اچھا ہو گیا یہ تو، لیکن میرے خیال میں فیصل نے کوئی زیادہ تعریفیں نہیں کی ابراہیم صاحب کی، میرے خیال میں اچھی نہیں لگی تعریفیں، کیوں فیصل؟ تعریف اللہ کی، تعریف نہیں، اللہ کی۔ آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ ابراہیم مغل صاحب کے اعزاز میں جو باتیں آپ نے کی بالکل ٹھیک کی ہیں، لیکن رانا صاحب آپ کے بارے میں بھی جی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ پروگرام شروع کرتے ہیں، جی، پہلے آپ مہمانوں کو پورا اوپر اوپر لے جاتے ہیں ٹاپ فلور پہ، اچھا، اور پھر سیڑھی ہٹا آتے ہیں دیتے۔ اچھا چلے، میرے خیال میں چلتے ہیں ابراہیم صاحب کی طرف۔ ابراہیم مغل صاحب،
میرے خیال میں نومبر سے شروع کر لیں. نومبر کے پہلے ہفتے میں جب بجلی کے بل آئیں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہوگا اور ان کے کڑاکے نکلیں گے تو اس پہ ذرا بات کر لیں. رانا صاحب بہت مہربانی آپ کی. بشیر جان صاحب بھی آج ایک پیغام لے کے جائیں اور اپنی صفوں میں جو ان کے افراد ہیں انہیں بتا دیں. جی علیم الخبیر تو اللہ کی ذات ہے لیکن حالات بتا رہے ہیں. اور فیصل جاوید صاحب بھی یہ پیغام لے جائیں. کیا مجھے ڈر آ رہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے جو 628 ارب کے نوٹ چھاپے ہیں وہ کم پڑ گئے ہیں 3 مہینوں میں اور بہت جلد 400 سے 500 ارب روپے کے نوٹ یہ مزید چھاپیں گے. اور افراط زر جو سنگل ڈیجٹ میں لوگ 8 سے 9 کی بات کرتے تھے وہ 16 اور 20 کے درمیان چلا جائے گا کیونکہ 13-14 پر تو پہنچا ہوا ہے. تجارتی خسارہ ملک میں کپاس اور چاول نام کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں. اسحاق ڈار صاحب کو نہیں پتا کہ کپاس کا درخت ہوتا ہے کہ پودا ہوتا ہے. وہ بڑھے گا. بے روزگاری IMF نے کہا ہے کہ 300 ارب آپ کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سے کاٹو. جب وہ ترقیاتی بجٹ کٹے گا تو پھر بے روزگاری پھیلے گی. خوراک کی درآمدات ملک تقریباً زرعی ہونے کے باوجود 450 سے 450 ارب کی درآمدات کرتا ہے. مجھے ڈر ہے کہ گندم برآمد کرنے والا ملک گندم کی درآمد شروع کر چکا ہے اور یہ مزید بڑھ سکتی ہے. میکرو اور مائکرو لیول پر مسائل بہت بڑھیں گے. دونوں سیکٹر میں تباہی ہوئی ہے. اور اب رانا صاحب ایک مقدمہ ہے. بجلی پاکستان میں سالانہ تقریباً 700 ارب روپے کی استعمال ہوتی ہے. 1% بجلی کا چوری ہونا میری ریاست کو 7 ارب روپے کا نقصان ہے. سرکولر ڈیٹ کی باتیں یہاں بڑی ہوئی لیکن آج ایک سوال عجیب جنم لے رہا ہے. قوم کے سامنے ہے. رانا صاحب آپ کے سامنے ہے, بشیر جان صاحب کے سامنے ہے, فیصل جاوید صاحب کے سامنے ہے اور میاں برادران کے سامنے ہے کہ بجلی کے 440 ارب روپے آپ نے لینے ہیں لوگوں سے جن میں سے 260 ارب روپے پرائیویٹ لوگوں سے, ڈاکوؤں سے, چوروں سے, جاگیرداروں سے, رسا گیروں سے, مل مالکان سے لینے ہیں اور 180 ارب روپے بابو حکومتی افسر, محکمہ جات اور گورنمنٹ نے دینے ہیں. اس کے علاوہ یہ تو وہ رقم ہے جو بل چلے گئے ہوئے ہیں لوگوں کو اور وہ دے نہیں رہے, دم دناتے پھر رہے ہیں پگڑی بدل کے. اور ہم ان کو بڑے لوگ بھی کہتے ہیں کیونکہ گاڑی اس چور کے نیچے ہوتی ہے 80 لاکھ روپے کی, 1 کروڑ کی. اور جو چوری ہوئی بجلی اس دوران وہ تقریباً 200 ارب روپے کی ہے. 440 ارب کے پیسے لینے ہیں, 200 ارب کی بجلی چوری ہو گئی. دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے کہ 700 ارب روپے کی چیز فروخت کرے اور 640 ارب روپیہ کو اس میں گھاٹا کی شکل میں سامنے آئے؟ وہ محکمہ نہیں چل سکتا. اور اب رانا صاحب آپ بھی ٹیکس دیتے ہوں گے, بشیر جان صاحب, فیصل جاوید صاحب, میں بھی ٹیکس دیتا ہوں. یہ ہماری امانتوں میں خیانتیں کرنے لگے ہیں حکمران, ڈاکہ ڈالنے لگے ہیں, چوری کرنے لگے ہیں, قوم کو نہیں بتا رہے. کیا بجلی مہنگی کر کے 50 یونٹ تک تو 2 روپے رکھے, 50 یونٹ کیا پدی اور کیا اس کا سالن, 100 یونٹ تک 5 روپے 79 پیسے اور 200 یونٹ تک 8 روپے 11 پیسے. جو خوب رگڑا نکالا ہے شیر نے, ابھی خون چوس کے ہڈیوں تک اور مطلب بوٹیوں تک پہنچا ہوا ہے, یہ طبقہ ہے 300-400 یونٹ استعمال کرنے والا جسے ہم کہتے ہیں متوسط طبقہ. گھر میں جو بھی پہنا ہو کپڑا باہر نکلتا ہے تھوڑا بہت پریس کروا لیتا ہے, اس کے فی یونٹ 5 روپے 99 پیسے سب سے زیادہ اضافہ اس کا کیا ہے کہ یہ بولتا بڑا ہے طبقہ. اس کے بعد 700 یونٹ تک 3 روپے 67 پیسے اور اس سے اوپر 2 روپے 93 پیسے. رانا صاحب یہ بجلی کی قیمت بڑھا کے سالانہ خوراک میں تو انہوں نے ظالموں نے 260 ارب روپے کی مہنگائی کر دی. یہ بجلی کا جو 140 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے
तेल की कीमत में 174 अरब रुपए इजाफा हो गया। ये बिजली का 140 मेरा मुकदमा है, और मेरा मुकदमा बड़े ही अदब से जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के भी सामने है। हजूर, ये 440 अरब जिन्होंने देने हैं, अब नून वाले ये कह रहे हैं कि 260 अरब रुपए नहीं मिल सकते, वो 5 साल से पुराने हैं, 4 साल से पुराने हैं, बंदे नहीं मिल रहे। अच्छा, वो कहां से अदा करोगे? टैक्स पेयर की रकम या उन लोगों के पैसों से जो बिजली का बर वक्त बिल दे रहे हैं? अच्छा भाई, 180 अरब रुपए गवर्नमेंटों से ले लो, गवर्नमेंटें भी नहीं देती थी। वो कहती हम नहीं देंगे। मुगल साहब, आप उनके, हाँ जी मुगल साहब, जान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जान साहब कह रहे हैं जनाब कि सारे जो क्या कह रहे थे, ये जो मुगल साहब फिगर बता रहे थे ना, वो तो काफी तेजी से बोले, ये इजाफा हुआ है, ये यूनिट की कीमत नहीं है। यानी जो हमारे रेट है ना, जिस तरह उन्होंने कहा, तो ये तो इजाफे वाले इन्होंने बताया कि इतना इजाफा हुआ है। की बात कर रहा हूँ, इजाफा हुआ है। साहब का रेट जो था, ये जो इजाफा हुआ है, ये 12.33 में इजाफा हुआ है, 5 रुपए 12.33 में 5 और ये बड़े हैं। अच्छा देखें, अच्छा, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ मुगल साहब, वो ये है, जान साहब आप भी इस पे, फैसल साहब आप भी कुछ, मैं ये कहूंगा, मैं तो एक जो बिल आएंगे अब नवंबर के पहले हफ्ते में, उसमें जो बेड़ा गर्क होगा लोगों का, मुगल साहब बिल्कुल तफसील से जो बता रहे हैं वो सही है। मैं इसमें एक इजाफा ये करूं कि मुगल साहब ने एक बात कही कि 3 महीने बाद और नोटें छापने की जरूरत पड़ेगी और रेट बढ़ेंगे। तो मैं, इन्होंने पढ़ा होगा, मैं सीनियर हैं, इन्होंने IMF के साथ जो एग्रीमेंट्स है वो तो इस पैसों का है मुगल साहब जो हमने लिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दिसंबर तक मजीद जो हम इजाफा करेंगे वो इस पैसों के मद में करेंगे, और अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं हमने और नोट छापे वो फिर और बात है। बशीर जान साहब, जब इन्होंने वजीर खजाना इसहाक डालर साहब ने, सारी इसहाक डार साहब ने जब ये डॉलर की कीमत में रुपये का 10 रुपए कमी की, तो मैं 60 अरब डॉलर जो लोगों का कर्जा देना है, 600 अरब रुपए का इजाफा हो गया। वो इजाफा हो गया। 40 अरब डॉलर की मैं दरामदाद करता हूँ, 400 अरब वो इजाफा हो गया। 1000 अरब रुपया कौम के कर्जे पर बढ़ाकर और 800 अरब रुपए के 8 अरब डॉलर लेना, जो सौदे किए हैं। अब एक मार्केट की बात सुन लेना, ये तो स्टेटस। अच्छा, मार्केट की बात मुगल साहब, ये 1000 अरब का नुकसान, मुगल साहब मार्केट की बात सुना रहे हैं जान साहब। है कि जो हमने सौदे किए हैं, मिसाल एक तो हमारी जो एक्सपोर्ट है, यकीनन एक्सपोर्टर को तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो इम्पोर्टर है वो तो तबाह हो गया, इसलिए कि इसने जो सौदा किया है डॉलर में, मतलब सौदे 2-3 महीने पहले होते हैं, पैसे अभी भेजने हैं। एलसी कोली है, जिन्होंने कोली है वो तो चलो फिर भी कुछ बच जाएगा, लेकिन हकीकत तो हकीकत है ना, हमारे एलसी के अलावा बहुत से कारोबार हवाले पे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो हमारे हवाले वाले तो तबाह हो गए, इसलिए कि अब हवाला यहाँ पर जो लगता है वो एक हिसाब किताब होता है। तो वो तो जिन्होंने पैसे दिए, अब वो वहां पर जो डॉलर दे रहे हैं वो कह रहे भाई आज की बात करो, ये कह रहे मैंने आपको, यानी ये 96-98 से तो एकदम जंप लगा ना। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट में जो हलचल मचा है, बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो पैसे लिए गए हैं राणा साहब, तो अभी दिसंबर तक देखो डॉलर जो जाएगा, जिस तरह मौल साहब ने बताया, हमारे तो डॉलर भी बढ़ेगा 15 तक या 16 तक, और बिजली के रेट भी बढ़ेंगे। तो ये तो हमारे इस एग्रीमेंट में है जो हमने पहले ये किया है। अगर अल्लाह ना करे 3 महीने बाद हम और पैसों की और जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं। रेलवे में हमने 5 साल हुकूमत की बहुत बदनामी ली, लेकिन हमने 9 अरब रुपए से ज्यादा, जब बिलोर साहब ने एहतजाज किया था तो हमें आखिरी साल 13 अरब रुपए मिले रेलवे के लिए, लेकिन इस दफा इन्होंने 31 अरब रुपए रेलवे को दिए हैं। तो आखिर ये पैसे कहां से आए? यानी बिलोर साहब जो इतनी बदनामी ले रहे थे, तो वो खजाने पे ये बोझ नहीं डालना चाह रहे थे, इन्होंने तो इस तरह पैसे बांटे हैं, या जो डेफिसिट में इन्होंने जो दिए हैं रेलवे को, इन्होंने 31 अरब रुपए दिए। अब अंदाजा करे कि कहा 9 अरब रुपए सालाना, कहा 31 अरब के हवाले वालों के जनाजे बढ़ रहे हैं, और डॉलर बनाने वाले वजीरे खजाना के प्लाजे बढ़ रहे हैं। तो आपका जनाजा बढ़ जाए तो बढ़े, उसका प्लाजा बढ़ रहा है, वो क्यों नहीं ऐसे काम करेगा? तो प्लाजे कितने बढ़ने जी है? सारे दुबई की गल कर रहे हो तुसी? दुबई प्लाजे बन रहे हैं, जहां अब मेरा और आपका जो तंग किया है गला, अब वाशिंगटन या अमेरिका रिपोर्ट देने गए हुए हैं कि मैंने ये काम कर दिया है, आका को खुश करने गए हैं। हम एहतजाज है कि ये 440 अरब रुपए की बिजली के पैसे लिए जाएं,
یہ ان لوگوں سے پیسے نہ لیں جو ٹیکس دیتے ہیں قوم کی خدمت کے لیے، جو پر وقت بل ادا کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی بھی پیسوں سے یہ پیسے ادا ہوں۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں جی، پی ٹی آئی والے کیا کہتے ہیں جی؟ فیصل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میری انفارمیشن تو یہ ہے جناب، میری انفارمیشن یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 129 روپے 79 پیسے کا ہونا چاہیے، 129 روپے 79 پیسے، یہ اس سال کے آخر تک نہیں تو اگلے سال کے پہلے کوارٹر میں 129 روپے 79 پیسے تک پہنچنا چاہیے۔ رانا صاحب جس طرح حالات جا رہے ہیں بالکل بشیر جان صاحب اور ابراہیم مغل صاحب نے بالکل ٹھیک باتیں کی ہیں۔ تو پھر آپ لوگ چھوڑ دینا، آپ لوگ حکومت چھوڑ کے آ جائیں، ڈی چوک میں آ جائیں فیصل۔ نہیں، ہماری گورنمنٹ پہ الگ آتے ہیں، پہلے وفاقی گورنمنٹ پہ جو بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ہسٹوریکلی سپیکنگ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس کا تھوڑا سا ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے، اور پھر لوگ اس برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ گورنمنٹ، ہر ایک کا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ جب ڈیلیور نہیں کرتی تو لوگ برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن یہ پہلی حکومت ہے جس میں بہت جلدی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، بہت جلدی لوگ تنگ آ گئے ہیں، اور بہت جلدی لوگوں نے وہ جو ایس ایم ایس ہیں وہ چل پڑے ہیں، کچھ زیادہ جلدی اس باری چلے، اور وہ اس لیے چلے کہ ان کی غلط پالیسیوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے 30 لاکھ امیر ترین لوگ ٹیکس نہیں دیتے، انہیں ٹیکس نیٹ میں لے کر نہیں آئے، اور ہم جیسے جو مڈل کلاس لوگ ہیں اتنا ٹیکس دیتے ہیں، مجھے تو افسوس ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ہم، اور اسی پہ بوجھ ڈالے، غریب عوام پہ اتنا انہوں نے بوجھ ڈال دیا ہے، سارا بوجھ غریب عوام پہ ڈالے، اپنی عیاشیاں کم نہیں کی، اپنے خرچے کم نہیں کیے، وہی عیاشیاں چل رہی ہیں، ایک خاندان ہے، اس خاندان میں سارے عیاشی کریں، حکمران بنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو عیاشی کر رہے ہیں، اور بہت سارا ڈال رہے ہیں جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس پہ، انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو جتنا بوجھ انہوں نے ڈالا، اتنا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے جتنی مہنگائی بڑھی ہے، جتنی غربت آئی ہے، اور اب جو نوٹ چھاپنے کی جو بات کریں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس سے افراط زر بہت بڑھے گا، بہت زیادہ مہنگائی ہونے کو ہے، اور آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ نومبر بجلی کے بل دیکھ کے جو حالت ہونی ہے لوگوں کی، اس کا خوف آ رہا ہے کہ وہ کیا ہوگا، اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ فی الفور حالات پہ قابو پائے، درست فیصلے کریں، لیکن فیصل دا ایشو ہے کو خوش کرنے والے فیصلے نہ کریں۔ دیکھیں فیصل، دا ایشو ہے کہ آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، اے این پی بھی یہی کہہ رہی ہے، جان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، مغل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ نکلیں گے باہر یا بیٹھے رہیں گے، اپنی حکومت انجوائے کریں گے، اے این پی والے اپنی کوششیں کرتے رہیں گے کہ جناب وہ ریوائیو کر لیں خیبر پختونخوا میں اپنی پوزیشن کو، آپ لوگ خیبر پختونخوا میں ڈیلیور کرنے کی کوششیں کرتے رہیں گے، اور سینٹر والے اپنا کام کرتے رہے، اور غریب جو ہے اس کو مار دیا جائے، کیونکہ تب جو اینڈ کنزیومر ہے، اینڈ کنزیومر جو ہے بیسیکلی جو افیکٹ ہو رہا ہے وہ اینڈ کنزیومر ہو رہا ہے۔ یہی گندم جو مغل صاحب بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے، جس کو بات کر رہے تھے، جس پہ یہی گندم جو ہے ایکسپورٹ ہوئی تھی، یہی گندم واپس امپورٹ ہو اسی پیکنگ میں لی تھی، اسی پیکنگ میں، بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، 275 میں بیچی تھی، 425 میں لی، ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ واپس وہی گندم آ رہی ہے جو ہم نے ایکسپورٹ کی تھی، اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ویسے فیصل صاحب کی جگہ پہ میں جواب دینا چاہتا ہوں، رانا صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا، پٹھان جو ہوتا ہے، میں اے این پی کی یا پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتا، جو پٹھان ہوتا ہے، ابراہیم صاحب میں آ رہا تھا اس طرح، اللہ نے اسے ایسی جرت دی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ مطلب پاکستان کے کوریڈور کے ذریعے اس نے پٹھان نے ادھر سے 17 حملے کیے تھے بھارت پر، 17 حملے، اور وہ کہتا تھا تب تک جاری رکھوں گا جب تک جیتتا نہیں ہوں۔ اگر پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں بیٹھنے کی کوشش بھی کی، یہ جو نومبر میں 140 ارب روپے کا اضافہ بلوں کی شکل میں، بلکہ ہمارے یہ پروانے آئیں گے موت کے، جب لوگوں کے گھروں میں بیٹھیں گے، پی ٹی آئی بیٹھنا بھی چاہے گی تو پٹھان انہیں بیٹھنے نہیں دے گا، اس نے مینڈیٹ دیا ہے اور وہ اب رزلٹ مانگے گا۔ جی جی بالکل رانا صاحب، ابراہیم مغل صاحب آپ ایگری کر رہے ہیں فیصل؟ اور اب بالکل ابراہیم مغل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں لوگ جو ہے نا انہوں نے بالکل ریئیکٹ کرنا ہے اگر وہاں پہ کے پی گورنمنٹ نے ڈیلیور نہ کیا، لیکن یہاں پہ میں کریکشن کرتا چلوں، جی تحریک انصاف پہلی بار حکومت میں آئی ہے، اور تحریک انصاف کی پرفارمنس خیبر پختونخوا میں بہت اچھی جا رہی ہے، اور مزید اچھی ہونے جا رہی ہے، بہت کوتاہیاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، لیکن ان کو درست کیا جا رہا ہے اور آگے بڑھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی وقت میں خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں گے۔ ایک چیز پہ، یہ جو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے،
یہ یقین کر اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کا حل ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ساری پارٹیوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آفیشلی اس پہ آپ شروع کر دینا، عمل درآمد ہو جانا چاہیے، جو کہ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے علاوہ میں بات کروں گا آزاد احتساب کمیشن کا قیام، جو کہ نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، نیب کا چیئرمین آپ کے سامنے، کتنے کنٹروورشل آدمی کو انہوں نے نیب کا چیئرمین بنا دیا۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ آزاد، یعنی کہ گورنمنٹ نیب کے انڈر ہوگی، گورنمنٹ کو نیب پکڑ سکے گی۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ آیا، ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ جو سرکاری ڈیل ہو رہی ہے، جو ٹینڈر وینڈر ہو رہے ہیں، اس پہ ان کی انفارمیشن ہوگی، کوئی انڈر ٹیبل ڈیل نہیں ہو سکے گی۔ کرپشن پہ قابو پائیں گے۔ کرپشن کے حوالے سے خیبر پختونخوا میں تیزی سے اقدامات کیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ واقع ہوئی۔ ایجوکیشن کے حوالے سے ہیلتھ کیئر، میں یہ کہہ رہا ہوں، رام صاحب ایک سیکنڈ، رام صاحب میں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا کہہ رہا ہوں کہ ابھی انہیں بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، لوگوں کو بڑی امیدیں عمران خان سے، اور عمران خان سے اتنی زیادہ امیدیں ہیں، اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن لوگوں کی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ہی چینج کا نعرہ لگا رہے تھے، چینج کا نعرہ لگا کے آئے ہیں۔ اس لیے اب لوگ بڑے دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کے پی میں، تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے وہاں پہ، اور ڈیلیور کریں گے تو سروائیو کریں گے، یہ تو میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ انکریج بھی کرنا چاہیے، موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے کہ جو پوائنٹ از ڈفرنٹ۔ یہاں پہ دیکھیں، جو عوام ہے وہ گنی پگز بنے ہوئے ہیں، عوام پہ تجربے ہو رہے ہیں، عوام جو ہے نا وہ تجربہ گاہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ، سو وہ تنگ آ چکے ہیں کہ جناب غلطیاں کر رہے ہیں، حکمران غلطیاں کر رہے ہیں، یا سینٹر غلطی کر رہا ہے، یا پروونسز کی حکومتیں غلطیاں کر رہے ہیں۔ دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف آل دیز تھنگز۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پہ تجربے بند کریں، عوام کہتی ہے ہمارے پہ تجربے بند کریں، اب ہمیں کچھ دے بھی دے۔ یہ اس قسم کے چکر دینا کہ جناب آ کے جناب تقریریں کر دینا اور اس کے بعد جناب ڈیلیور کچھ نہ کرنا، they are sick and tired of all these things۔ وہ ساری چیزیں کولیپس ہوتی جا رہی ہے۔ جان صاحب ڈونٹ یو ایگری وتھ می؟ دیکھیں آپ کی بات درست ہے، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ تحریک انصاف جتنی بھی کوشش کرے گی نا، دیکھیں جس طرح ہم نہیں بولتے ہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ جس حکومت کے ایک طرف قاضی سراج الحق بیٹھا ہوا اور دوسری طرف شیرپاؤ بیٹھا ہوا، وہ کسی صورت میں جو ہے نا، دیکھیں ایم ایم اے کی حکومت کا کرتا درتا جو ہے وہ وہی شخص تھے، سراج الحق تھے، یعنی عمران خان صاحب نے آج تک کبھی ایم ایم اے کے دور کو اچھا نہیں کہا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کا سٹرکچر غلط ہو نا، اس کے اوپر آپ کتنی بھی خوبصورت بلڈنگ بنانے کی کوشش کرو تو میرے خیال میں بنانے والے کی بھی محنت ضائع جائے گی اور بن بھی نہیں پائے گی۔ تو خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ یہ ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو، ہم تو حزب اختلاف والے ہیں، ہم تو ظاہر ہے کہ سیاست ہے کتنی بھی، لیکن ہم تو کوشش کریں گے کہ ہم ایسے موقع تلاش کریں جس کی وجہ سے ہم ان پہ تنقید کر سکے، لیکن میرے خیال میں ان کے لیے انٹرنل معاملات بھی بہت خطرناک ہے کہ وہ کسی صورت سے بھی ان کو کام نہیں کرنے دیں گے اور نہ ان کو کامیاب ہونے دیں گے، کیونکہ اے این پی ایسی پارٹی ہے کہ جب سے پاکستان بنا تو حکومت میں تھی، یعنی اے این پی کی حکومت تھی کہ خیبر پختونخوا میں پوچھا گیا، کیا ریفرینڈم کرایا گیا، ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور اس سے آج تک ہم کبھی حکومت میں نہیں ہیں، لیکن ہماری پارٹی ہے۔ لیکن جو پارٹیاں ان کے ارد گرد بیٹھی، مثال کے طور پر جماعت اسلامی ہے، پورے پاکستان میں ان کو کہیں سیٹ نہیں ملا دیر اور بنیر کے سوا، وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے، تو وہ کب چاہیں گے اگر عمران خان صوبہ خیبر پختونخوا میں پوزیشن اچھی ہو جاتی ہے تو جماعت اسلامی کی وہ 2 سیٹیں بھی گئی۔ لہٰذا اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہے۔ دیکھیں ہماری خواہش ہے، ہم نے رانا صاحب اپنی حکومت میں جو کچھ کرنا تھا وہ ہم کر چکے ہیں۔ دیکھیں 2008 سے پہلے ہمارے صوبے کا بجٹ کبھی 100 ارب نہیں ہوا، لیکن آج پی ٹی آئی نے 350 ارب کا بجٹ دیا، ہم نے آخری بجٹ 370 کا دیا۔ صوبائی خود مختاری کی وجہ سے ہمیں ملا، نام ہمیں ملا۔ کالا باغ ڈیم کا ایک منصوبہ تھا جس کو ہم اچھا نہیں سمجھ رہے تھے، وہ ختم ہوا۔ دہشت گردی میں ہم نے کافی، اب جب تک ہم تھے، یعنی جب ہم حکومت میں آئے تو 22 ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ طالبان کے قبضے میں تھے، اور جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اس وقت 3 ان کے قبضے میں باقی رہے تھے، تو ہم نے کافی کام کیا تھا، اور اب بھی ہماری خواہش ہے کہ منتخب حکومت اپنا ٹائم پورا کرے اور ڈیلیور کرے۔ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے، لگتا اس لیے نہیں ہے کہ ان کے لیے اندرونی معاملات ہیں۔ مثال اب لوگوں کو تو بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ان کی حکومت تو 50% ہے، 50% تو ان دونوں پارٹیوں کے پاس ہے جو بنیادی طور پر تحریک انصاف کے خلاف ہے، تو وہ تو ان کے کولیشن پارٹنر ہے، تو ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی آپس میں جو ہے وہ ان کو کبھی آگے بڑھنے۔ مثال کے طور پر اس وقت جو ہے اگر سیکرٹریوں کی تعداد لگا لیا جائے یا وزراء بہت زیادہ، تو اس وجہ سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کو خود پسا رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک نیب کا تعلق ہے، ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیں
तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की तीसरे नंबर की पार्टी है, ये अपना हक मांगती है ना कि भाई हम तीसरे नंबर वाले, हमारा हक होना चाहिए। तो इसी तरह हक पहले नंबर और दूसरे नंबर पार्टी का है। आईन में ये लिखा हुआ है कि हज़्ब इख्तिलाफ और हज़्ब इक़्तिदार दोनों मिलकर बनाएंगे। अलबत्ता हज़्ब इख्तिलाफ वालों ने कहा कि हमने कई बार पार्टियों से राब्ता किया। तो अगर फैसल हमारी ख्वाहिश है कि ये तमाम चीजें होनी चाहिए तो हमें ये जदोजहद करनी पड़ेगी तमाम लोगों को, और सियासत से काम लो। इस वक्त अगर आप तीसरे नंबर पे हो, अगर आपके साथ तमाम लोग किसी नुक्ते पे इकट्ठे हो जाते तो मेरे ख्याल में आप पहले दूसरे नंबर से बेहतर हो जाते हो, एक से भी बेहतर। तो कुछ ले दे के ये बातें होती है जहां पर वन पार्टी गवर्नमेंट था। पीटीआई से तो पूछा गया था, खुर्शीद शाह कहता है मैंने पूछा, लेकिन वो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो खुर्शीद शाह के आपसे नहीं पूछा गया फैसल? ये बिल्कुल नहीं राना साहब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं हुई है। अच्छा, खुर्शीद शाह साहब गलत कह रहे हैं, मुकमुका हुआ है। पीपल्स पार्टी आप खुर्शीद शाह गलत कह रहे हैं, आप लोगों से बात नहीं हुई। आप बिल्कुल हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। तो फिर खुर्शीद साहब गलत कह रहे हैं, खुर्शीद शाह बात नहीं किएगी नैब चेयरमैन के लिए, बिल्कुल वो गलत कह रहे हैं। लेकिन ये जो इन्होंने इनको लगा दिया है, आप ये देखेंगे तो रहमान मलिक साहब के अंडर काम कर चुके हैं। और आपको पता है नवाज शरीफ के दौर में, पिछले दौर में इनको जो इनकी तरक्की की 20वें ग्रेड से 22वें ग्रेड में लेके गए थे। तो दोनों पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने बिछे। जब तक आप एहतसाब नहीं होगा, मैं बार बार प्रोग्राम्स में कह के थक गया हूं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी एक ही हैं, कोई किसी को नहीं पकड़ा। भूल जाए अवाम के आसर जरदारी का एहतसाब होगा या वो जो स्विस का सारा चक्कर है, कुछ भी नहीं होना यहाँ पे। ये दोनों मिले हुए हैं और मैं रिपीट करता हूं इस बात को, इन्होंने एक दूसरे का एहतसाब नहीं करना। ये अवाम पे बोझ डालेंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गरीब अवाम नहीं पैसा दे रहे। एहतसाब शायद कोई नजर नहीं आता, और ना पीपल्स पार्टी का ना नून लीग का एहतसाब बिल्कुल नहीं नजर आता। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मुगल साहब कोई एहतसाब शाब थे कोई नहीं नजर आंदा, थे सब एनजी चल रहा काम दगड़ मुंह से ही थे। अच्छा, मैं राणा साहब फिर अपने भाइयों को इस तरफ लेके आता हूं। जिस दिन बिजली की कीमतें बढ़ाई, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने यह कहा कि यह नेपरा का काम है, वापस चले गई। अब इन्होंने क्या किया, ये सौदागरों ने, व्यापारियों ने, लुटेरों ने क्या किया, वो तो चला गया मामला नेपरा के पास के कीमत बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। और इन्होंने क्या किया, फ्रिज पर, एसी पर, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, बल्ब, ट्यूबलाइट, इस पर जीएसटी 2% बढ़ा दिया कि अच्छा जी बिजली तो महंगी नहीं कर सके तो हम टैक्स बढ़ा लेते हैं। यहां तक कि टेक्सटाइल के 226 यूनिट, उन पर भी 2% इजाफी टैक्स लगा दिया। अब राणा साहब क्या हुआ, नेपरा ने जो इन्होंने बिजली की कीमत बढ़ाई थी, ठीक मैं एक मिनट मुगल साहब आपको थोड़ा सा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मुगल साहब थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा मुझे कि उमर सोहेल ज़िया भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, जरा इनसे भी पूछ ले कि जी उमर साहब कैसे हैं आप? जी राना साहब बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब एक की गल है जनाब, इतनी एक्सपेक्टेशंस हाई सन और नून लीग ने आंधी सारी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल जीरो कर दी मासिस दियां, और जिस तरीके नाल महंगाई, जिस तरीके नाल बिजली, एंड लाइक देयर आर सो मेनी मल्टीपल थिंग्स जेडे इश्यूज खड़े हो गए ने, एक की इतनी मसला की हो गया है, कैलकुलेशन ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸੀ और व्हाट? नहीं ना कैलकुलेशन गल सी। देखो जी, कल दे रोशन मुस्तकबिल वास्ते आज कुछ सख्त फैसले करने पै रहे ने। तो मुगल साहब दी कई गल्लां नूं मैं सेकंड करांगा कि वाकई लोकी जेडे ने ਉਹ ਨਾਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ इंशाल्लाह देखोगे कि बिजली के रेट भी थले आएंगे और हाइड्रो के बिजली के मोर प्लांट लगेंगे, कोल के थ्रू एनर्जी जेडी है सिस्टम में बशीर जान साहब पूछ रहे कैसे, पिछले भट्ट साहब बशीर जान साहब पूछ रहे कोई डैम बन रहा है, कोई डैम में तकमील हो रही है, कोई डैम बन रहा है, मतलब कैसे हाइड्रल बिजली कैसे हम पैदा करेंगे? किसी डैम पे काम तो नहीं हो रहा। डैम भी बन रहे हैं, पॉलिसीज हो रही है, कौन से डैम बन रहे हैं उनके ऊपर जो है वो काम चल रहा है। और आप देखेंगे कौन से भट्ट साहब कौन से डैम बन रहे हैं, जरा वो गिना तो दे हमें। जी बादशाह डैम का भी जो प्रोजेक्ट है वो अंडर है, नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो है, इतना छोटे जो है बिजली घर जो है, अब जितना क्या कहते हैं साउथ ऑफ पंजाब में जो है जो सोलर के ऊपर जो है वो 200 अरब की जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो है ये लोगों के लिए, लोग इससे पैसे करेंगे इंशाल्लाह। और आप देखेंगे कि जान साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मियां साहब ने कहा है कि वो 5 साल बाद बनेंगे। भट्ट साहब के गोरख धंधे से सियासत नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह भट्ट साहब क्यादत है, यही जो बात है
جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا، جس نے یہاں پہ موٹر کے جال بچھائے، اور آپ دیکھیں گے آج حالات جو ہیں وہ بھی تو بٹ صاحب بشیر جان صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی بات سن لیں۔ دیکھیں بٹ صاحب بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے خود کہا تھا الیکشن کے بعد وزیراعظم کا جب انہوں نے حل پیا، انہوں نے کہا کہ انرجی کرائسس 5 سال پہلے اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت بڑا مسئلہ انرجی کرائسس کا ہے اور بدامنی کا ہے، تو بدامنی کے لیے ہم جدوجہد کریں لیں۔ حقائق یہی ہے کہ بجلی کا مسئلہ ہمارا اتنا جلد حل ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے 10-15%، اور اب جو ہم کچھ 2000-1500 میگا واٹ بنے گی وہ بھی 2016 کے اینڈ میں جا کے تیار ہوگی، جو خیبر پختونخوا میں چھوٹے 35 میگا واٹ 80 میگا واٹ یہ جو چھوٹے چھوٹے دریائے سوات پہ اور یہاں پر بن رہے ہیں وہ بنے گی۔ میں جان صاحب کی بات کو کئی لحاظ سے سیکنڈ کروں گا، مگر رانا صاحب کم از کم اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ جو انٹچیبل تھے، جنہوں نے پچھلے 5-10 سالوں میں بجلی چوری کر کے جو ہے اس طریقے سے سنتیں چلائیں اور ایک قوم کو اندھیروں میں جھونکا، اور چند مٹھی بھر افراد جو ہے وہ جن کا پتہ بھی نہیں کہ کہاں سے ہے، پچھلے 5-7 سالوں میں وہ کروڑ ارب پتی بن گئے، اب ان کے اوپر جو ہے وہ نکیل ڈالی جا رہی ہے۔ اب امیر بندے کی جو ہے وہ کیسے بٹ صاحب کیسے نکیل ڈالی جا رہی ہے؟ صرف ایک کہنے سے تو نہیں ہوتا نا بات، آپ مجھے سمجھائیں نا کیسے ڈالی جا رہی ہے۔ اور میں بھی گرفتار بٹ صاحب آپ بات نہیں سن رہے، آپ اپنی بات کہتے جا رہے ہیں، آپ بات نہیں سن رہے۔ رانا صاحب اب بات ظاہری بات ہے، آپ میری بات 3 مسئلوں کی باتوں کا جواب دینا، آپ میری بات نہیں، میں آپ جب تک جواب نہیں دیں گے مجھے کیسے سمجھ آئے گی؟ مہمان ہیں ہم تو لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اگر کوئی ہمارے بھائیوں نے کوئی مثبت تجاویز آج کے پروگرام میں بھی دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہماری لیڈرشپ یہ ٹیک اپ کرے گا۔ اور آپ خالی بارڈر اینڈ پار میں دیکھیں کہ ہم یہاں پہ خواجہ آصف جیسے اپورڈ منسٹر کو لے کر آئے، آپ جواب نہیں دے رہے بٹ صاحب، میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں، آپ کچھ اور بات کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے قوم کو جی فرمائیں۔ میں بات کچھ کر رہا ہوں بٹ صاحب، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں، میں وہ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ڈیم بنانے ہیں یا آپ نے ہائیڈل پہ جانا ہے یا آپ نے جناب یہاں پہ جو آپ اتنی پروجیکٹس بتا رہے ہیں سستی بجلی ہائیڈل والی ہو سکتی ہے، لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ لوگ کیسے کریں گے یہ سب کچھ؟ کوئی ہمیں وہ طریقہ بھی بتا دیں نا۔ آپ اس چیز کو تو چلے ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جناب یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ بٹ صاحب آپ نے کہا کہ سال لگے گا 2 لگے گا، ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک چیز کا بٹ صاحب جواب دے دیں کہ مئی میں حکومت نے 72 لاکھ ٹن گندم لی ہے 30 روپے کلو، آج اس کا آٹا 47 سے 50 روپے بک رہا ہے، کیا اسے اعتدال پہ لانے کے لیے 2 سال چاہیے؟ چاول لیا گورنمنٹ نے 85 روپے کلو، آج 130 روپے بک رہا ہے، اس کے لیے 5 سال چاہیے۔ آلو لے 20 روپے کلو، آج بازار میں 60 روپے کلو بک رہے ہیں، اس کے لیے 5 سال چاہیے۔ دودھ لے رہے ہیں 33 روپے لیٹر، آج 92 روپے لیٹر ڈبے میں بند کر کے بک رہا ہے، اس کے لیے 5 سال چاہیے۔ غریب آدمی کی مہنگائی کے لیے معاملات کا ادراک ہونا، معاملات کو درست کرنا، 440 ارب لینے ہیں چوروں سے بجلی کے، حکومتوں سے اور لوگوں سے۔ آپ کو آئے 4 مہینے ہو گئے، 1 روپیہ بھی آپ ریکور نہیں۔ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی بٹ صاحب، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے کیے گئے۔ اوکے، اگر آپ کی 1 منٹ کے لیے بات مان بھی لیں بٹ صاحب کہ عوام کی بہتری کے لیے کیے گئے، تو کیا بہتری ہے وہ ذرا سمجھائیں گے آپ ذرا؟ دیکھیں جی، آج جو بجلی کی جو کاسٹ آ رہی ہے اسی کاسٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ صاحب یہ بات نہیں ہے، یا قرضوں سے میری گزارش سنیں، معاملات جو ہے، میں آپ کی بات جو ہے میرے بھائی مغل صاحب اکثر میں نے سنتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ مختلف پروگرام میں بھی آیا ہوں، میرے بھائی جذبات میں بالکل ٹھیک اور لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں، مگر حالات کے حکومت کے مسائل، ایک طرف جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو قتل و غارت کی جنگ لڑی ہوئی ہے، اس کو چھوڑے بٹ صاحب، دیکھیں آپ لوگوں نے خود بولا تھا، نہیں بٹ صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا آنے سے پہلے کہ آپ لوگوں نے کیلکولیشنز کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے کام۔ ایک سال بجلی معاملات کی تو تعریف کریں گے کہ آج جو ہے فیڈرل کیبنٹ میں ایک بھی منسٹر کے اوپر میں سوال کچھ کر رہا ہوں، میں معذرت کے ساتھ بٹ صاحب میں سوال کچھ کر رہا ہوں، آپ اپنا پارٹی کا پوائنٹ آف ویو یا اپنے پارٹی کو آپ ڈیفینڈ ضرور کریں، آپ کا رائٹ بنتا ہے، لیکن سوالات ڈیفرنٹ ہے بٹ صاحب، اس کا اگر آپ جواب دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ I'll have to wind up over here جی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، ابراہیم مغل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بشیر جان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، فیصل جاوید آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اینڈ سہیل ضیاء بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ لیکن میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا کہ میرے سوالات ڈیفرنٹ ہیں، جواب ڈیفرنٹ آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے، اور پارٹی پوائنٹ ضرور اپنا پیش کریں، اپنا مدعا ضرور بیان کریں، لیکن سوالات پہ ذرا فوکس کریں تو ذرا ویور کو بھی آسانی ہوتی ہے سمجھنے کے لیے۔ جی
سچویشن از ان فرنٹ آف یو. آپ فیصلہ خود کریں, عوام فیصلہ خود کرے, کیونکہ عوام کی میموریز جو ہے وہ بڑی شارٹ ہے, اور اگر اسی طرح آپ کی میموریز شارٹ رہیں تو بھگتیں گے آپ لوگ اور ہم لوگ ہی. رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.